کی عزت پامال کرنا بدرجہ اولا اچھا تصور نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ عمل یعنی معاملہ ہے۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانے کی تاکید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے بھائی کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا چبانا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن دشمن کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امام احمد بن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیبت کے بارے میں سمجھانے کے لیے خود ہی اعتراض وارد کیا اور خود اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اعتراض فرماتے ہیں کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا حرام ہے، کیونکہ اس سے اسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ غیر موجودگی میں غیبت کرنے سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اس سے اس کی اطلاع ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اس لفظ میتن یعنی مردہ کی قید سے یہ اعتراض خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو ظاہراً کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا اور برا فعل ہے، تاہم وہ مردہ جان لے کے میرا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے ضرور تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ جس کی غیبت کی گئی اگر اسے اطلاع ہو جائے تو اسے بھی تکلیف ہوگی۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو۔ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہیں مگر ہے بے حیائی و حرام۔ معلوم ہوا کہ ہر سچ حلال نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ دوبارہ سنیے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یعنی وہ عیب اس میں موجود ہو اور آپ اس کی برائی کی نیت سے کسی دوسرے کے سامنے اس عیب کو بیان کریں تو یہ ہے غیبت۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے۔ اگرچہ اس میں تو سچا ہے، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص یعنی خامی بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے شعر یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص یعنی عیب بیان کرے یا اس کی سواری یا اس کی اولاد اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق یعنی تعلق رکھنے والی کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے، یہ سب غیبت میں داخل ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں علماء کرام
فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، غلام، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہے۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں اندھا، لگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا اور زد وغیرہ کہنا۔ دین میں غیبت کی مثالیں فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا۔ مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے۔ اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اس عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ گناہ خدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غیبت کی عادت سے سچی توبہ کیجیے، زبان کی حفاظت کا ذہن بنائیے، توبہ پر استقامت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان ہے کہ جمادی الاخرہ 1429 ہجری جون سن 2008 میں ہمارا مدنی قافلہ اوکاڑا پنجاب پاکستان میں پہنچا۔ وہاں پر ایک واریش یعنی داڑھی والے عمر رسیدہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے سر پر سبز امامہ شریف اپنے جلوے لٹا رہا تھا۔ دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدمعاش تھا۔ میں شراب کا ایسا رسیا تھا کہ جہاں جب کہیں جاتا تو شراب کے کنستر میری گاڑی میں بھرے ہوتے، میں اپنے ساتھ گن میں رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا۔ میرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب سے گزرنا پسند نہ کرتے تھے۔ میں نے مدنی لائن کیسے اختیار کی؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے دعوت اسلامی کے مبلغین مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آیا کرتے، مگر میں غفلت کی وادیوں میں گم تھا، اس لیے ان کی دعوت توجہ سے سننے کی بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر بولتا، میرے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے۔ ان کو کبھی ڈانٹتا تو کبھی چاٹتا، مگر وہ موقع پا کر پھر انفرادی کوشش کے لیے آ جایا کرتے۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور میں سنی انسنی کرتا رہا۔ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بیچارے اتنے عرصے سے مجھ پر کوششیں کر رہے ہیں، کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے سن لی جائے، دیکھو تو صحیح آخر یہ کہتے کیا ہیں۔ اب کی بار اسلام بھائی نیکی کی دعوت دینے آئے تو میں نے بڑی توجہ سے ان کی دعوت سنی۔ اللہ عز و جل کی شان کی ان کی دعوت میرے دل میں اتر گئی اور لبائے کہتے ہوئے ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل گیا۔ غالباً فوج سنبھالنے کے بعد زندگی میں پہلی بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے بیان نے میرے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا۔ میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید بن گیا۔ مرید تو کیا ہوا، میرے انداز بدلتے چلے گئے۔ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی، شراب پینا چھوڑ دی، نمازی بن گیا اور چہرہ سنت کے مطابق داڑھی اور سر امامہ شریف سے سر سبز ہو گیا۔